الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ملک بھارت میں مغل بادشاہوں کے دور حکومت کے زوال و خاتمے اور 1857 میں انگریزوں کے پورے اقتدار پا ہو جانے کے بعد بر صغیر میں تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ اخلاق و اقتدار تہوبالا ہونے لگے، مذہبی عقائد متزلزل ہونے لگے، پرآشوب و پرفتن دور کا آغاز ہونے لگا، شریف و با اخلاق لوگوں کا جینا دوبھر ہونے لگا، مسلمانوں کو اپنا دین و ایمان خطرے میں نظر آنے لگا۔ ایسے نازک لمحات میں اکابر علماء ربانیین کی فکروں کا صرف ایک ہی محور تھا کہ حکومت تو ہاتھوں سے گئی مگر دین و اسلام، ایمان و یقین جانے نہ پائے، کیونکہ انگریز اپنے ظالمانہ تسلط کے ساتھ اسلام اور شاعر اسلام کو ہر ممکن مٹانے کی کوشش میں لگ گئے۔ 1947 کے انقلاب کے بعد مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اپنے مذہب اور اسلامی تشخص کی بقا کا تھا۔ جمعیت العلماء نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مدارس و مکاتب کی تحریکیں شروع کی، اور اس کے لیے 1955 میں باقاعدہ دینی تعلیمی بورڈ کا قیام عمل میں آیا، جس کی بنیاد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمن، مولانا محمد میاں دیوبندی، مولانا احمد سعید دہلوی رحمہم اللہ وغیرہ کے سرپرستی میں قائم ہوئی۔ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور بھی اس دور جیسا ہی ہے۔ آج بھی ایمان، اسلام اور اس کے تشخص کی بقا کا مسئلہ آ پہنچا ہے۔ وہ جو تعلیمی بورڈ بنایا گیا تھا 1955 میں، جیسے جیسے وقت بیتتا گیا کافی حد تک مسلم بچوں کو اسلام سے، تعلیمات اسلام سے روشناس کرانے کے لیے اقدامات کیے گئے، بہت سارے مدارس، مکاتب چلائے گئے، لیکن پھر بات وہی ہے، منزل جسے سمجھتے تھے یاران قافلہ، پہنچے جو اس جگہ تو فقط سنگ میل تھا۔ اتنے مکاتب، اتنے مدارس، اتنی انجمنیں ہونے کے باوجود ابھی ہم منزل کو پائے ہوئے نہیں ہیں، منزل ابھی بہت دور ہے۔ ہمیں اپنی کوششوں کو اور زیادہ وسیع سے وسیع تر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا کام اس وقت تک قابل اطمینان نہیں ہوگا جب تک مسلمان اپنے بچوں کی تعلیم کو ان کی غذا اور دوا سے زیادہ اہم نہیں سمجھیں گے۔
تکبیر مسلسل میں حضرت نے یہ قول تحریر فرمایا ہے۔ آج ضرورت ہے مکاتب کے نظام کو وسیع سے وسیع تر کرنے کی، پھیلانے کی۔ جس جگہ ہے اس جگہ اور مضبوط بنانے کی، اور جس جگہ نہیں ہے اس جگہ مکاتب کے نظام کو چلانے کی۔ یہ مکاتب کا نظام بچوں میں بھی چلنا چاہیے کہ بچوں کے مکتب ہو۔ الحمدللہ کافی مسجدوں میں مکاتب کا نظام بہت ترقی کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ صبح شام کی انجمنیں ہوتی ہیں، الگ الگ وقت میں بچے پڑھتے ہیں، اور کافی اس کا اثر اور فرق دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن ان تمام کے بعد، ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں اور زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو من حیث المذہب مٹنے نہ دیں۔ ایمانیات کی لائن سے، اخلاقیات کی لائن سے، معاشرت کی لائن سے، عقائد کی لائن سے ہر مسلمان بچے کو عقائد والی تعلیم اور دینی تعلیم کا دیا جانا از حد ضروری ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینی تعلیم کے فقدان کی وجہ سے ہمارے بچے ایمان اور اسلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اتنی اہمیت نہیں دے پا رہے ہیں جتنی وہ اپنی غذا کو دیتے ہیں۔ بہت ساری بہن بیٹیاں ہیں کہ معمولی ورغلانے پر، بہکانے پر، پھسلانے پر وہ اغیار کے شکنجے میں آ رہی ہے، ان کے منصوبوں کا آلہ بن رہی ہے، ان کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے، اور ضد پکڑ کر بیٹھی ہے کہ مجھے تو انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہ ہو رہا ہے دینی تعلیم کے فقدان کی وجہ سے، اور خصوصاً عقائد کی تعلیم سے محرومی کی وجہ سے۔ تصحیح قرآن کی تلاوت اس طرح کی جائے کہ صفات لازمہ اور صفات محسنہ کی رعایت کے ساتھ حروف اپنے صحیح مخارج کے ساتھ ادا ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کا قرآن تصحیح والا قرآن ہے؟ تعظیم قرآن، قرآن کی عظمت و احترام ہم میں سے کتنے لوگ رکھ پاتے ہیں؟ حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کبھی ننگے بدن رہتے ہیں تو کم از کم بنین تو بدن پر رکھتے ہیں۔ آپ کو اپنے جسم کا ننگا رہنا پسند نہیں تو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کا مساجد اور گھروں میں بغیر تلاوت کے رکھنا، بغیر غراف کے رکھنا کیسے گوارا ہے؟ کیا اللہ کے پاک کلام کی یہی تعظیم ہے؟ قرآن کریم کو ایک کپڑے میں ایک کپڑا بھی اسے نہ پہنایا جائے اور روزانہ اس کی تلاوت نہ کی جائے، اس سے زیادہ بے غیرتی اور کیا ہوگی؟ کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو جہاں بچوں کا مکاتب کی ضرورت ہے، بچیوں کے مکاتب کی ضرورت ہے، تعلیم بالغان کی ضرورت ہے کہ ہم میں جو بڑے عمر کے لوگ ہیں وہ بھی قرآن کریم کو تصحیح والا قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، فکر کریں۔ تکریم قرآن یعنی حامل قرآن کی قدردانی کی جائے،
آج کل تو مکتب میں پڑھانے والوں کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا، حالانکہ وہ معلم قرآن ہیں، قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کی تعظیم، ان کی تکریم ہونی چاہیے۔ ان کی تنخواہ محدث سے زیادہ نہیں تو کم از کم برابر تو ہونی چاہیے۔ جیسے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، تعلیمات اسلام کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لاگو کریں، شریعت کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو سجانے کی کوشش کریں، مکاتب کے نظام کو اور زیادہ مضبوط پر بنانے کی کوشش اور فکر کریں۔ گھر گھر جا کر سروے کرایا جا رہا ہے جمعیت کی طرف سے کہ گھر میں کتنے بچے بچیاں ہیں، کس عمر کے بچے بچیاں ہیں، وہ مکتب جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، مسجد کتنے بچے پہنچ پاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کتنے لوگ کر پاتے ہیں۔ یہ سروے ہے تاکہ ایک تعداد معلوم ہو کہ کتنے فیصد ہم اپنے کام میں کامیاب ہو پائے ہیں۔ تو جب یہ فکر ہوگی اور ایک اندر سے کڑن ہوگی، فکر ہوگی، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کہیں جا کے کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ تو یہ فکر ہی ہم سے مفقود کر دی گئی، گم کر دی گئی، بھلا دی گئی۔ ہم یہ سوچ ہی نہیں پا رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، ہمارا قرآن سے کیا رشتہ، کیا ناتا ہے، ہمارے رب کا یہ کلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ساری چیزیں ہم بھلا بیٹھے ہیں، جس کی پاداش میں ہم اپنی زندگی خود دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے اور کیسی گزر رہی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت ضروری کریں، لاگو کریں، اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات سے برحور کریں، سجائیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا صرف ناظرہ خواہی مقصود نہیں ہے، ماشاءاللہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ تصحیح کے ساتھ صحت مند قرآن کریم کو سیکھا اور سکھایا جائے، بہت ضروری اور فائدہ مند ہے، لیکن یہاں تک ہی محدود نہ رہیں۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو زندگی میں سجانے کے لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ علماء کرام سے رجوع ہوں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اکابر علماء کرام نے بہت سلیس اور آسان انداز میں قرآن کریم کو سمجھایا ہے اپنی تفاسیر کے ذریعے، جو ہمیں اچھی لگتی ہیں اپنے اکابر کی تفسیروں میں سے اس کا مطالعہ کریں، قرآن کو دیکھیں، سمجھیں، عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو اپنے رشتے کو اسلام سے، تعلیمات اسلام سے، قرآن کریم کی تلاوت سے اور احکامات قرآن سے سجانے کی، سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء